السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کی آپی ایک کہانی لے کر آئی ہیں اور اس کہانی کا نام ہے صنعتی میلہ۔ ندا کی امی نے اخبار اٹھایا تو ان کی نظر نمائش کے اشتہار پر پڑی۔ بروز ہفتہ شاندار نمائش اور میلہ، کھیلوں کا سامان، برتن، کڑھائی کے سوٹ، فرنیچر۔ آپ کے شہر میں ایک شاندار نمائش اور میلے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ تشریف لائیے اور لطف اٹھائیے۔ مختلف شہروں کی بنی ہوئی دستکاری کی چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ بچوں کی دلچسپی کے لیے کھیلوں کے مقابلے بھی ہیں اور جھولے اور چرخیاں بھی۔ یہ نمائش اور میلے ایک ماہ تک جاری رہیں گے۔ نمائش کی خبر اخبار کے ذریعے سب کو مل گئی۔ ندا، علی اور ہیرا نے زارا، عادل، اسد اور ارم کو بھی میلے کے بارے میں بتایا تو سب بچوں نے اپنے بڑوں کو بھی راضی کرنا شروع کر دیا۔ آخر سب کے امی ابو بھی تیار ہو گئے۔ ہفتے کے روز شام کو سب نمائش دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ نمائش کا داخلی دروازہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ٹکٹ لے کر سب اندر داخل ہوئے۔ نمائش میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ چاروں طرف مختلف اشیاء کے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں پاکستانی دستکاری سے تعلق رکھتی تھیں۔ کچھ اسٹال کھانے پینے کی اشیاء سے سجے ہوئے تھے۔ بچوں کی دلچسپی کے لیے کھیلوں کے مقابلے تھے۔ مہندی لگانے اور چہرے پہ نقش و نگار بنانے والے اسٹال بھی تھے۔ سب نے یہ طے کیا کہ پہلے ان اسٹالوں پر جائیں گے جن میں پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کی نمائش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ مٹی کی بنی ہوئی چیزوں کی طرف گئے۔ کوزہ گری کی صنعت پاکستان میں اپنے عروج پر ہے۔ ٹیکسلا، ملتان، پشاور، گجرات اور ہالہ کے بنے ہوئے خوبصورت اور دیدہ زیب گلدان، پیالے، پلیٹ، سراہیاں، شمعدان اور دیگر سجاوٹ کی چیزوں کی نمائش بھی کی گئی ہے۔ زارا کی امی نے ملتانی گلدان خریدا۔ اسی اسٹال کے نزدیک لکڑی کے بنے ہوئے سامان کا اسٹال تھے۔ چنیوٹ، گجرات، ہالہ، مظفرآباد اور دیگر مقامات کی لکڑی کے بنے ہوئے فرنیچر، گلدان اور سجاوٹ کی دیگر چیزوں کے لیے اعلیٰ نمونے موجود تھے۔ اسی اسٹال پر اونٹ کے چمڑے سے بنی ہوئی دیدہ زیب سجاوٹ کی چیزیں بھی تھیں۔ اس کے بعد ہی سیالکوٹ کے بنے ہوئے کھیلوں کا سامان تھا۔ ہاکی، بلہ، گیند اور فٹ بال وغیرہ۔ یہاں کے بنے ہوئے کھیلوں کا سامان بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے۔ لڑکوں کا دل کھیلوں کے سامان دیکھ کر مچل رہا تھا۔ اپنی امی کو منا کے علی نے کرکٹ کٹ لی، اسد نے ہاکی اور عادل نے فٹ بال خریدا۔ قریب ہی برتنوں کے اسٹال تھے۔ اس پر سیالکوٹ اور وزیر آباد کے بنے ہوئے چمچے، کانٹے اور چھریاں تھیں۔ ساتھ ہی اسٹیل، میلامائن اور پلاسٹک کے برتن بھی تھے۔ اب کپڑوں کے اسٹال شروع ہو چکے تھے۔ بلوچی، ملتانی، سواتی، کشمیری اور بہاولپور اور سندھی کڑھائی کے دیدہ زیب سوٹ خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ بلوچی کام کے شیشے لگے گلے، پٹیاں اور کوٹیاں وغیرہ بھی جھلملا رہی تھیں۔ ان اسٹالوں پر امی کی دلچسپی کا سامان تھا۔ اسد کی امی نے اجرک، ندا کی امی نے کشمیری شال اور زارا کی امی نے چیزی کا سوٹ لیا۔ اب بچوں کو بھوک لگنے لگی تھی۔ ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ سب بچوں نے بھوک بھوک کا شور کیا۔ بڑوں کو بھی بھوک لگی تھی۔ چاٹ، ٹکے، چرغے، کباب، برگر اور سب نے اپنی پسند کے کھانے کھائے۔
پھر آئس کریم کا دور چلا۔ اب بڑے ایک طرف بیٹھ گئے اور بچے اپنی اپنی پسند کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ لڑکیوں نے چوڑیاں پہنی اور مہندی لگوائی، ہیرا نے چہرے پر پھول بنوائے، بڑے لڑکے اور لڑکیاں نشانہ بازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور بہت اچھے نشانے لگائے۔ لکی ڈرا سے علی کے نام پر ایک گڑیا نکلی۔ ارم کی پرچی پر لکھا نکلا دوبارہ کوشش کیجیے۔ ہیرا جھولے کی طرف بڑھ گئی اور دوسرے بچے سلائڈ پہ چلے گئے۔ رات ہونے لگی تھی، سب لوگ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، بچوں کو آواز دی، سب بچے جمع ہو گئے، لیکن ہیرا غائب تھی۔ ہیرا کہاں گئے؟ امی نے پوچھا۔ ابھی تو یہیں تھی، علی نے کہا۔ ہر علی نے کہا ہر طرف دیکھا گیا لیکن ہیرا کہیں نہیں ملی۔ اب تو سب کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اچانک امی کی نظر کھلونے والی دکان پر پڑی۔ وہاں ایک ہیرا شو کیس میں رکھی اس گڑیا کے پاس کھڑی تھی جو امی نے اسے دلانے کے سے انکار کر دیا تھا۔ امی کو ہیرا پر بہت پیار آیا اور انہوں نے اسے وہ گڑیا دلا دی۔ اب ہیرا کی خوشی قابل دید تھی۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ادھر ہی ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ بھی پھر آئیں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ امید کرتی ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔